अस्सलाम वालेकुम जी। क्या दो बड़े इस्तीफे आने वाले हैं? क्या दो बड़े लोग इस काबीना से, इस हुकूमती सेटअप से फारिग होने वाले हैं? असल में खबर तो ये है कि दो धोखेबाज पकड़े गए हैं। वो कौन से धोखेबाज हैं, उन्होंने किसको धोखा दिया था, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इमरान खान के बारे में अगर आपको अपडेट ना किया, पीटीआई की चालाकियों के बारे में आपको अपडेट ना किया, तो क्या किया? मज़ा थोड़ी ना आएगा। सीन ये है कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से ये कोशिश की है कि वो किसी ना किसी तरह से एक एनआरओ ले ले, और एनआरओ लेने के लिए इस दफ़ा जो मैच सेटल किया है और जो करने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। सारा कुछ ऐसे थोड़ी ना बताना है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। 10-12 मिनट आप बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन उस सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे मेरे फॉलोअर्स बढ़ाएं, ढेर सारी मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, तो फिर मज़ा आएगा ना, फिर मज़ा आएगा। एनीवेज जी, आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत के पास जो मतलूबा नंबर्स हैं वो नहीं है, जो नंबर्स चाहिए, और है ये सारी नंबर गेम, सीधी सिंपल ये नंबर गेम। यही वजह है कि इस वक्त पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर ना सिर्फ वो मजबूर हैं, बल्कि उनकी हिमायत लेने के लिए भी उनको कई ऑफर्स कराई जा रही है। हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि उन पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, और जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो कोई और नहीं, उनका अपना ही लगा रहा है। वो क्या कहते हैं? अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। सो हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जिस फैसल वाडा को वो अपने वोटों से सेनेटर बनवा कर लाए थे, वही फैसल वाडा साहब आज इस मामले पर हुकूमत को निकम्मा और ना अहल कह रहे हैं। बहुत हार्श वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए, विच वॉज एक्चुअली अनकॉल्ड फॉर। अच्छा, बहुत से लोग का ये मानना भी है कि फैसल वाडा साहब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं और इसी वजह से उनको सब जगह से वोट भी मिलते हैं, और इस हवाले से बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो बात निकम्मा और ना अहल बोला है ना, ये बेसिकली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की पल्स बताई है जो वो इस तरमीम के मामले के ऊपर हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सारे प्रोसेस की मिस हैंडलिंग का मलबा दो बंदों पर जा रहा है, बूझो तो जाने कौन। एक है जी मोहसिन नकवी और दूसरे हैं जी वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। दावा किया जा रहा है कि मौलाना को एतमाद में लेने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों रहनुमाओं की थी, जिन्होंने क़यादत को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी। वो जो हम बंदा ढूंढ रहे थे ना, कि वो बंदा किथे, वो बंदा कौन है जिसने ओके की रिपोर्ट दी और नवाज शरीफ लाहौर से चले और आए कि जी आज तो वोटिंग होनी है और मैंने हर हालत के अंदर ये वोटिंग करनी है। और जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे कि जी हुन असी जा रहे हैं जी मौलाना दे नाल ओके करने वास्ते, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि नवाज शरीफ ने उनको कॉल की। तो जब नवाज शरीफ ने जब कॉल की, मौलाना साहब के साथ फोन पे बात हो रही थी, तो तब पता चला कि मौलाना साहब ने तो कुछ पता ही नहीं, उन्होंने कोल तो मसवदा ही नहीं है। नवाज शरीफ भी बड़े परेशान हुए, इसीलिए नाराज होके वापस उसके बाद से इस्लामाबाद नहीं गए, अभी तक इस्लामाबाद नहीं गए हैं। सो मामला यह है कि दावा किया जा रहा है कि मौलाना को क्योंकि एतमाद में लेने की जिम्मेदारी जिन दो लोगों की थी, जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट बेंचेस के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हवा यही है कि वो दो धोखेबाज कौन थे। तो जी वो जो होता है ना कि जी सरफराज तो धोखा नहीं देगा, हाँ, लेकिन मोहसिन नकवी और आजम नजीर तारड़ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मिस गाइड किया, उन्होंने मिस हैंडल किया, उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया, उन्होंने मिस रिपोर्ट किया। राइट, अच्छा जी, क्योंकि क़यादत उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने क़यादत को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी और बताया कि मौलाना ने हिमायत के लिए हामी भर ली है। बरोज़ इतवार जब आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश होना थी, उस दिन पता चला कि मौलाना को तो बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। उनको आईनी तरमीम के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना के इनकार के बाद तमाम मरकज़ी क़यादत खुद हरकत में आई और मामले को सुलझाने की कोशिश की, मगर वो कहते हैं ना कि वक्त हाथ से निकल जाता है, तो ये वो वाला वक्त था जो कि हाथ से निकल चुका था। पहली नाकाम कोशिश के बाद अब दोबारा से इन तरमीम पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर जो मुशीर हैं, जिनका नाम है द ग्रेट राना सनाउल्लाह, जिनको हकीम राना सनाउल्लाह के नाम भी दिया जाता है, और इस वजह से दिया जाता है क्योंकि उनकी सियासी हिकमत बड़ी ही ज़्यादा मशहूर है। तो अब ये जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है कि वो अपनी सियासी हिकमत का मुजाहरा करें, और जी उनको टास्क सौंपा गया है कि वो तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करें।
انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطے کر کے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت کے مجوزہ ڈرافٹ کا جائزہ لیں اور اسے اپنے بانی کے ساتھ بھی شیئر کریں، یعنی عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین، اب یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے. ٹویسٹ یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے ان کی جب سے حکومت آئی ہے یہ پچھلے آپ 16 مہینے میں نکال لیں کیونکہ وہ چلے وہ متحدہ حکومت تھی، اور ابھی کا یہ بھی آپ یہ 6-8 مہینے ملا لیں. دس از دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت کا یہ پہلا موقع ہے کہ وہ تحریک انصاف سے خود ڈائریکٹلی رابطہ کر رہی ہے، اور یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جی ان کو تحریک انصاف کے ساتھ خود ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے. تحریک انصاف اس رابطے کو کیش کرانے کے موڈ میں. وہ جو علی امین گنڈا پور نے بولا تھا نا، پھر سے علی امین بول دیا، وہ جو گنڈا پور نے گند اگلا تھا نا، میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، وہ والا جو موڈ ہے نا وہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ موڈ یہ بنا رہی ہے کہ ہم اس کو اب کیش کراتے ہیں. جی ہاں، یہ والا کیش بھی اور دوسرے والا کیش بھی. ہاں، وہ 21 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور جلسہ کرنے کا اعلان کیے بیٹھے ہیں، اور مسلم لیگ چیلنج کیے بیٹھی ہے کہ وہ انہیں اٹک کا پل کراس کرنے نہیں دے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اس رابطہ سازی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اب سے پہلے تک یہ اطلاعات تھیں کہ سب جگہ کنٹینرز لگیں گے، ان کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. ناٹ ٹو فرگیٹ، خواجہ آصف صاحب نے تو ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ بتا رہے ہیں 5 دن رہ گئے نے، 4 دن رہ گئے نے، 6 دن رہ گئے نے، یا 7 دن رہ گئے نے. روزانہ کی بنیاد پر وہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں کہ وہ میں پوچھ رہا تھا ٹویٹ کے ذریعے یہ کاؤنٹ ڈاؤن دیتے ہیں کہ جی وہ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ابھی بھی اٹک کا پل کراس ہوگا، ابھی بھی کیا پنجاب پر دھاوا بولا جائے گا. تو وہ جو ہے نا کہ وہ جو ایک ان کی ایک کٹ لگا رہے ہیں، مطلب مخول ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے وہ جو ان کا مخول لگا رہے ہیں، جو خوب ان کا چیزہ لگا رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے، اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ بھائی ان کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں اس لیے نہیں کہ جی انہوں نے کو بڑی بڑک لگائی ہے. یہ کچھ جو انہوں نے اس جلسے میں کیا جس میں گنڈا پور نے اب تک گند پھر اگلا، وربل ڈائریا اپنا کیا، اور اس کے بعد کیا ان کو اجازت بھی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں یہ جو جمہوریت کی آڑ کے اندر یہ جو طوفان مچاتے ہیں نا، ان کو اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے، ایسے میں بتا رہی ہوں، ایسے ہو سکتا ہے، ایک دیکھیں نا تھوڑی سی پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ان کو بل کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے یہ گوگلی پھینکے کہ تسی اے کر دو تے تانوں اسی جلسے دا تھوڑا جہا مزہ تے چکھائی دواں گے. ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر، تو رانا ثناء اللہ اس رابطہ سازی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. یہ اعتماد کی فضا بنانے کے لیے حکومت تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دے سکتی ہے. یہ بالکل بعید نہیں ہے اب کی سچویشن پر. $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کیا 8 ستمبر کے جلسے اور تقریروں کے بعد پی ٹی آئی کو مزید ریاست مخالف تقریروں کی اجازت ملنی چاہیے، جس کا جواب میری نظر میں آپ کو دے چکی ہوں کہ نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کرنا کیا ہے، ادھر مینار پاکستان آ کے بھی انہوں نے فوج کے اوپر ہی چڑھائی کرنی ہے نا، گندی اگلنا ہے نا، اپنا گٹر جو ہے وہ ابال کے اپنی زبان کے ذریعے انہوں نے نکالنا ہے. یہی کرنا ہے نا، دس گٹر پالیٹکس دے وانٹ ٹو ڈو. اور کیا کریں گے؟ کوئی تعمیری بات کریں گے، کوئی جو ایسی کوئی فیوچرسٹک بات کرے، کوئی ہے کہ کوئی ایسی انسانوں والی بات کرے. نہیں کرنی نا، تو انہوں نے یہی کرنا ہے. تو میری نظر میں لیکن یہ سوال، یہ $1 ملین کوسچن میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، آپ اس کے نیچے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ نہیں. کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عسکری قیادت کے خلاف جاری پروپیگنڈے کے باوجود حکومت کو ان سے رابطہ کر کے آئینی ترامیم کے معاملے پر اعتماد میں لینا چاہیے؟ حکومت اس سارے عمل میں کرنے کیا جا رہی ہے، اس کا میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ایک اندیا دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے. اچھا، دوسری چیز، ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو بھی بھولنی نہیں ہے. ایز آف ناؤ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے مسودے کو، حکومتی مسودہ جو بھی سرکولیٹ کر رہا تھا، اس کو کمپلیٹلی رد کیا. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے انٹرویو کے ایک دیا وسیم بدامی کو، اور اس کے اندر مطلب دیٹ واز اے ٹیلیفونک بائٹ، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. آج عطا تارڑ نے بھی یہی کہا کہ موسٹ لائکلی اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. سو اتنا جو یہ کانفیڈنس طریقے سے اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، تو مسودے کے اوپر مزید کام تو ہوگا، یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے،
یہ بات بھی حکومت کے پیسے پہلے بھی اعظم اتار نے یہ بات کی تھی، لیکن اس کو پی ٹی آئی نے اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے میں نہ مانوں والی بات کی تھی. اب آج اتار نے بھی کر دی، بلاول بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہوگی. جو تیسری چیز ہے جو کہ حتمی طور پر ابھی تک نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم 200% ہوگی، کیونکہ جس کام کے پیچھے پیپلز پارٹی پڑ جائے نا وہ لازمی طور پہ ہوتا ہے. نون لیگ تو یہ کرنا چاہ رہی تھی، نون لیگ کا تو ایگزیکٹلی یہ پروجیکٹ تھا، لیکن اب کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس میں آ گئی ہے اور اب وہ زیادہ کرنا چاہتی ہے تو اس میں ان کو سکسیس ملے گی. تو یہ آئینی ترمیم ہوگی اور آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر کہ مولانا صاحب کو پھر سے گالیاں پڑیں گی پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اس کا سلسلہ آج سے، اس کی جو ایک ٹریلر ہے وہ آج خان صاحب نے دکھایا کہ جب آج میرے پروگرام کے اندر لوگ جب موجود، آج بھی کل بھی جو مولانا صاحب کے بارے میں جو بھی پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اچھا بول رہے ہیں کہ نہیں جی مولانا صاحب ہیں اور وہ ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے جو کہ کھڑی ہو گئی، ڈٹ کر کے کھڑی ہو گئی اس ترمیم کے خلاف. تو وہ لوگ کریڈٹ دے رہے ہیں مولانا صاحب کو، لیکن عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا پہ مجھے بالکل اعتماد نہیں ہے. تو بھائی جب مولانا نے ہاں کر دی، کیونکہ مولانا نے کیا یہ نا 10 دن ہی مانگے نا، مانگے ان دا سینس انہوں نے کہا کہ ہم اس ترمیم کو اس کو جو ہے بالکل رد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا آپ اس کو ٹھیک کر کے لائیں، اگر اچھی ترمیم ہوگی تو ہم بیسیکلی اس کو فارورڈ کریں گے، ہم اس کو لک فارورڈ کریں گے. تو پرائم منسٹر جا رہے ہیں امریکہ ان کے واپس آنے تک، اور اس بیچ کے اندر یہ سارا ہوم ورک ہوگا، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو واٹ اف کہ مولانا ہاں کر دیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب سے ان لوگوں کے لیے پھر سے ڈیزل ہو جائیں گے. اینڈ ون لاسٹ تھنگ جو کہ آپ لوگ کو بالکل نہیں بھولنی چاہیے، جس طرح پی ٹی آئی کام کرتی ہے، اصل میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی نا ڈفرنٹ ٹیئرز پہ کام کرتی ہے. ٹیئر 1 عمران خان اسٹریٹ ڈائریکٹ فائر آ کے کرتے ہیں، مولانا ڈیزل مجھے اعتماد نہیں، فلانا یہ آرمی چیف، یہ چیف جسٹس، یہ الیکشن کمشنر، یہ چیف الیکشن کمشنر، یہ بلا 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 بلا. ٹھیک ہے، دوسرے ٹیئر کے اوپر یہ منتیں سماجتے کر رہے ہوتے ہیں، تیسرے ٹیئر کے اوپر یہ جو ہے نا مشاورت والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہر ٹیئر کے اوپر مطلب ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی، عمران خان از دا اونلی مین ہو ایٹ دا سیم ٹائم، وہ اتنے بڑے گرگت ہیں، گرگت بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنے یہ لوگ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آگ بھی نکالتے ہیں اپنے منہ سے، پھول بھی جھڑتے ہیں، نشتر بھی برساتے ہیں اور تیر بھی چلاتے ہیں، ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ کوئی تو تکا چل جائے گا، کچھ تو ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اگر آگ کا جواب آگ سے نہ آیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ آیا، تو کیا پتا پیار کا جواب پیار سے آ جائے. ٹھیک ہے، بٹ معاملہ یہ ہے یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کچھ بھی کر لیں. ابھی آج تاتار نے پریس کانفرنس کر کے بولا کہ بھئی وہ موقع پہ چوکا مارنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں علی محمد خان نے کوئی تاتار کو یا گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ جی پہلے خان بار کڈو تو پھر اسی ترمیم دے بارے گل کرنا ہے. تو تاتار نے پریس کانفرنس کے اندر آ کے بولا انفارمیشن منسٹر ہیں بھائی، کوئی عام بندہ نہیں ہے. اگر انفارمیشن منسٹر آ کے بول رہے ہیں پریس کانفرنس کے اندر کہ بھئی یہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں، تو سودے بازی ہو اور چانس لینا ہو اور خوب خوب کیا کہتے ہیں میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے ہیں یہ والا سین ہو، تو دا پوائنٹ از کہ پھر اگلے لوگ تو آلو چھولے نہیں بیچنے آئے نا، نون لیگ بھی تو سیاست کرنے آئی ہے، پیپلز پارٹی بھی سیاست کرنے آئی ہے. صرف اکیلے عمران خان کو ہی پتا کہ کیا ہو رہا ہے، باقی لوگ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ ساری صورتحال ہے. قانون سازی جو ہے وہ 200% تک ہو جائے گی، لیکن ہاں مس ہینڈلنگ کو اور جو یہ دھوکہ دیا ہے اور جس نے نواز شریف کو مس گائیڈ کیا ہے، مس لیڈ کیا ہے اور ان کو ناراض کیا ہے، ان کی نشاندہی ہو گئی ہے. تو دن تے گنے جا چکے ہیں، باقی دیکھو اگے کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لائک کرے، سبسکرائب کرے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.